نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تمام قسم کی تعریف اور قسم کے عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. جن آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کا وہ منظر بیان کر رہا ہے جس کو پار کیے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے پل صراط کے بارے میں. وہ پل جس کو پار کیے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اس پل کو پار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پار کیے بغیر چلا جائے، اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. یہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے کہ ہر ایک انسان کو، یہاں تک کہ ہر ایک جاندار کو جن میں جنات بھی شامل ہیں، اس پل صراط کو پار کرنا پڑے گا، اس پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. اب اس پل صراط سے نجات، کامیابی کس کو ملے گی؟ وہی لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، انہیں گھٹنے کے بل تڑپتا ہوا جہنم میں گرا دیا جائے گا. یہی منظر، یہی آیت کریمہ یاد کر کر ایک مرتبہ ایک صحابی رسول عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر، یہ آیت سوچ کر رونے لگے، اور
انہیں روتا ہوا دیکھ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ اپنے شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی. صحابہ رسول عبداللہ بن رباح پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا. صحابہ رسول کہتے ہیں میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ مجھے قیامت کے دن کا وہ منظر یاد آ گیا جو میرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، جس پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے. یہ آخرت کی فکر تھی جو صحابی رسول کو رلا رہی تھی، تڑپا رہی تھی. اس کے دل میں لرز پن تھا کہ متقی لوگ تو اس سے پار ہو جائیں گے، لیکن میرا حال کیا ہوگا؟ وہ آخرت کی فکر جو قرآن جب آپ کھولیں گے تو پہلے صفحے میں آپ کو مل جائے گا، جس آخرت کے بارے میں قرآن کے پہلے صفحے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کی فکر میں رہتے ہیں. وفی الآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت میں، آخرت کے سلسلے میں وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ اس آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. یہی آخرت کا لرز پن تھا، ڈر تھا آخرت کا کہ میرا حال کیا ہوگا. اس پل صراط کو پار کرنے میں، جس کو پار کرنا ہر شخص کو ہے، اور جس کی صفات بیان کرتے ہوئے، وہ پل کے بارے میں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار ایسے پل سے گزرنا ہے ہر کسی کو. بال پر چلنا کتنا مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات جو بیان کی ہے، صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا. ایک بار کے لیے آپ بال سے باریک چیز پر چل لیں، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگا. وہ تلوار پر چلنا ممکن ہے کیا؟ تلوار، ایسی تلوار جو دھاردار ہو، جو ایک بار میں کاٹ کر رکھ دے، ایسی دھاردار چیز پر چلنا، یہ صفات ہے اس پل کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ دھاردار، بس یہی دو صفات نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر صحابہ کرام نے پوچھا مل جسر، جسر کہتے پل کو، کہ اللہ کے نبی وہ پل کیا چیز ہے، وہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدحوۃ مزلہ، کہ قدم جمانے والی نہیں، پھسلن والی ہوگی. پہلی چیز بال سے زیادہ باریک، دوسری چیز تلوار سے زیادہ دھاردار، تیسری چیز پھسلن سے بھری ہوئی، اس پہ کسی کے قدم جم نہیں سکتے. ایک چکنا سا کیچڑ ہوتا ہے، جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو چل نہیں پاتے ہیں، پھسل کر گر جاتے ہیں. اور اسی کے اوپر سے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار کے دھار سے زیادہ دھاردار ہوگی. اور یہیں پر اکتفا نہیں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفات بیان کرتے ہوئے کہ دونوں طرف لوہے کے آکڑے لگے ہوئے. لوہے کے آکڑے سمجھتے ہیں؟ جب قصائی ایک بکرے کو چھیل کر ٹانگ دیتا ہے نا ایک آکڑے پر، وہ آکڑے پل کے چاروں طرف لگے ہوں گے، پل پر لگے ہوں گے. جو کفار ہوں گے، جو ظالم لوگ ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ ان آکڑوں میں پھنس پھنس کر گر جائیں گے. اب آپ دیکھیے، پہلی چیز بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھاردار، چکنا، اتنا چکنا کہ قدم جم نہیں سکتے، اس کے ساتھ ساتھ سائڈوں پر آکڑے لگے ہوئے لوہے کے جو اس میں پھنسا لے لوگوں کو. اور ایسا پل، اتنا خوفناک منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ نبی کے انبیاء کرام جو ہے وہ تک کے دعا کریں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے. انبیاء کرام جب اس سے گزریں گے تو دعا کرتے ہوئے گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں بچا لے. اتنا خطرناک پل ہوگا، وہ خطرناک منظر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہاں واقع ہوگا، یہ بیان کیا گیا، قرآن مجید کے اندر آیا کہ یہ جہنم کی پشت پر ہوگا. یہ اوپر پل ہے اور نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. آپ ذرا سے سوچئے، تصور لائیے اپنے دماغ میں کہ کہیں سے ہم جاتے ہیں، کوئی اونچا پل دیکھ لیتے ہیں جو بڑی گہرائی، جس کے نیچے بہت گہرائی واقع ہو، تو ہمارا سر چکرا جاتا ہے، پیر کانپ جاتے ہیں اس پل کو پار کرنے میں. وہ ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے آگ کا دریا ہوگا، شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایسے پل کے اوپر سے آپ کو گزرنا ہوگا.
کیا اس پل کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے؟ پھر اس پل کو پار کرنے والوں میں کون کون ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی بہت سارے اعزازات دیے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی اعزازات دیے ہیں، جس میں سے ایک اعزاز یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پل کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس پل کو پار کر کر جس شخص کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعزاز ہے ہمارے نبی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام اس پل سے گزریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس پل سے گزرے گی۔ یہ اعزاز اس نبی کی امت کو بھی ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزازوں سے بخشا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کری تھی کہ نحن الاخرون، کہ ہم جو ہے اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن السابقون فی یوم القیامہ کہ سب سے آگے جو ہوں گے، سب سے پہلے جو نکلنے والے لوگ ہوں گے، سابق لوگ ہوں گے، سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، کب؟ قیامت کے دن۔ یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے۔ اور انبیاء کرام کے گزر جانے کے بعد جو ہماری باری آئے گی ان میں بھی سب سے پہلے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ فقراء مہاجرین صحابہ رسول ہوں گے، وہ صحابی جنہوں نے غربت کی حالت میں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، اس غربت کے حالت میں بھی اپنا دیار، اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کری تھی، صرف اور صرف اللہ کے حکم پر۔ ان فقراء مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کرام کے بعد وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ تمام چیزیں ہو گئی، یہ پل صراط کے صفات ہیں۔ پل صراط کیا چیز ہے؟ یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ ان میں سے گزرنے والے لوگ کون ہوں گے وہ بھی بتا دیا۔ اب آپ ایک چیز اور جان لیجئے کہ ان میں اس پل صراط سے جو گزریں گے ان میں بھی کئی لوگوں کے طبقے ہوں گے، جو رفتار ہوگی لوگوں کی وہ بھی کئی طبقوں کی ہوگی۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لوگ کس طریقے سے پل صراط سے گزریں گے۔ بیان کیا کہ پل صراط سے گزرنے والوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح سے آپ پلک اپنی جھپکائیں گے اور وہ پل صراط کو پار کر چکے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی تیزی سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی جس طریقے سے ہوا چلتی ہے، آندھی تیز ہوا ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پرندے کی طرح، پرندہ جیسے اڑتا ہے اس رفتار کے ساتھ پار کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھڑ سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، جو تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہیں، اس کی رفتار کے ساتھ پار کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ اونٹ پر جو سوار ہو کر چلتے ہیں اس کی تیزی کے ساتھ چل جائیں گے۔ اور اس کے بعد بیان کیا کچھ لوگ جو عام اپنے پیروں سے دوڑتے ہیں اس دوڑ کے ساتھ پار کر جائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل دھیرے دھیرے چل کر بھی پار کر جائیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رینگتے ہوئے پار کر جائیں گے، لیکن پار کر جائیں گے۔ اور پھر ان کے بعد جو بچیں گے وہ ایسے ہوں گے جو نیچے کٹ کر گر جائیں گے جہنم کے اندر۔ یہ تفصیل سے آپ کو بخاری اور مسلم کے اندر یہ پوری حدیث تفصیل سے آپ کو مل جائے گی۔ اب یہ جو تفریق کا سلسلہ ہے تو رفتار کی تبدیل ہوئی ہے، کچھ لوگ الگ رفتار سے، کچھ لوگ الگ رفتار سے۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ تو وہ اسی لیے ہے کہ مومن جو مسلمان ہوتا ہے وہ تمام ایک طریقے کے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ 10 مسلمان 10 مومنوں کو ایک برابر کھڑا کریں گے، وہ تقوی میں برابر نہیں ہوں گے، کوئی زیادہ ہوگا کوئی اس سے کم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جس شخص کی اس زندگی میں نیکیوں کی طرف رفتار جیسی ہوگی ویسے ہی اسی رفتار کے ساتھ وہ پل صراط کو پار کر جائے گا۔ اگر آپ مؤذن کے حی علی الصلاۃ کہنے سے پہلے رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کی رفتار قیامت کے دن ہوگی پل صراط میں۔ آپ جس طریقے سے اللہ کے احکامات اور فرامین کو بجا لانے میں رفتار اور تیزی دکھائیں گے اسی تیزی کے ساتھ قیامت کے دن آپ پل صراط بھی پار کر لیں گے۔ اس دنیا کے اندر صدقات اور خیرات کرنے میں جس تیزی کے ساتھ آپ اپنے اعمال انجام دیں گے اسی تیزی کے ساتھ قیامت کے دن آپ پل صراط بھی پار کر جائیں گے۔ یہی تیزی اس دنیا کے اندر
جو آپ کی تیزی ہے، یہی تیزی قیامت کے دن آپ کو پل صراط کو پار کرنے میں یہ تیزی عطا کرے گی. اور ان پل صراط کو پار کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح سلامت، بالکل صحیح سالم پل صراط کو سکون سے پار کر جائیں گے، امن و امان کے ساتھ پار کر جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہوتے ہوئے، آنکڑوں میں پھنس کر، کٹ کر، زخمی ہو کر پل صراط پار کر جائیں گے، جہنم میں نہیں گریں گے، یعنی جہنم سے نجات پا جائیں گے لیکن بڑی زخمی حالت میں پار کریں گے. اور تیسرے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے لٹک کر نیچے گر جائیں گے، کٹ پٹ کر نیچے گر جائیں گے جہنم میں. تو یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے. اور اسی طریقے سے سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو مدد ملے گی لوگوں کو پل صراط کو پار کرنے میں، کیونکہ وہاں اندھیرا ہوگا، پھسلن ہوگا، تو لوگ کس طریقے سے پار کریں گے؟ وہ اپنے اپنے نور کے مطابق پار کر جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نور دیا جائے گا اور اس کے بعد چھین لیا جائے گا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ منافق لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پر بہت اللہ والے بنتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر سیاہ پن ہے. وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کے اندر منافقت ہے. ایسے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس نور ہوگا تھوڑا سا، اور جیسے ہی وہ 2-4 قدم آگے بڑھائیں گے وہ نور اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان منافقوں کے بارے میں کہ یہ کہیں جب ان کا نور چھین لیا جائے گا وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا انتظار کرو، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور کے ذریعے سے پار کر جائیں. وہ انہیں جواب ملے گا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ اپنے حال پر جاؤ، پیچھے جاؤ، اپنا نور لے کر آؤ، اپنے نور کے پاس جاؤ. تو یہ حال ہوگا منافقین کا. یہ بڑے غور کرنے کی چیز ہے کہ کیا ہم ان منافقوں میں شمار تو نہیں ہو رہے کہ جب قیامت کے دن ہر ایک چیز کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہوگی، ایک تھوڑے سے نور کی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ پورا نور چھین لے گا. تو کیا ہم ان منافقوں میں شمار تو نہیں ہو رہے؟ اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں ہو گئی. پل صراط کا جو پورا منظر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ پل صراط کیسا ہوگا، کون لوگ اسے پار کریں گے، کون لوگوں کو وہ ایسے اللہ تعالیٰ مدد دے گا جس طریقے سے وہ پار کر سکیں. یہ پورا کا پورا منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پل صراط کے پاس 2 چیزیں، 2 قسمیں ایسی ہوں گی جو پل صراط کے کناروں پر کھڑی رہیں گی، اور وہ اتنی عظیم چیزیں ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ دونوں چیزیں، وہ دونوں خصوصیت کہہ لیں، یہ دونوں صفات کہہ لیں، ہمارے آج مسلم معاشرے کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک کنارے پر، پل صراط کے ایک کنارے پر رشتہ داری کو کھڑا کر دے گا اور دوسرے کنارے پر امانت داری کو کھڑا کر دے گا. یہ رشتہ داری قیامت کے دن آپ کو پکڑے گی، آپ کو گزرنے نہیں دے گی اگر آپ اس دنیا کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والے ہوں گے. وہ لوگ جو پل صراط کو پار کریں گے ان کے لیے پل صراط کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا. جو رشتہ داری کو معمولی سمجھتے ہیں، رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے پل صراط کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا. وہ لوگ جو رشتہ داری کو نظر انداز کرتے ہیں، جو لوگ رشتہ داریوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، ان کے لیے بھی پل صراط کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ رشتہ داری ہے جو آپ کو پار کرنے نہیں دے گی، روک لے گی، گرا دے گی نیچے. کیونکہ رشتہ داری کے بارے میں غالباً بخاری کی حدیث ہے کہ جب رشتہ داری کو بنایا گیا تو وہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹک گئی اور کہنے لگی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، کہ خبردار ہو جاؤ، جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. جو لوگ بھی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، رشتہ داریوں کو معمولی سمجھتے ہیں اپنی انا کے بنا پر کہ اگر وہ مجھ سے بولے گا تو میں بولوں گا، اگر وہ مجھے دھتکارے گا یا مجھ سے قطع تعلقی کرے گا تو میں اس سے ڈبل قطع تعلقی کروں گا. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے، کیونکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو جب اس سے رشتہ داری جوڑی جائے تب وہ جوڑے. جیسا کہ حدیث کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، کہ رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے
جب اس سے رشتہ داری کری جائے تو اس میں رشتہ داری جوڑے، بلکہ رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی قطع تعلق کرے، کوئی رشتہ دار اپنا رشتہ اس سے توڑے، کب وہ جوڑنے کے لیے آگے بڑھے، وہ رشتہ دار اس سے دور بھاگے، یہ اس کے اور قریب بھاگے، یہ ہوتا ہے اصل معنوں میں رشتہ داری کو جوڑنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ انا الرحمن وہی الرحیم، کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحیم ہے، شققت لها اسما من اسمی، کہ میں نے اس کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو توڑنے کا معاملہ ہمارے مسلم سماج کے اندر بھرمار ہے اس کی۔ آج تمام کے تمام لوگ تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اپنے چچاؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنی ماموں سے، صرف اور صرف کس بنا پر؟ صرف اور صرف اس انا کی بنا پر جس انا نے ابلیس کو دھتکار دیا تھا، جس انا نے شیطان کو شیطان الرجیم بنا دیا تھا، ابلیس کو شیطان الرجیم بنا دیا تھا، اس انا کے بنا پر۔ سامعین کرام، اس انا کو اپنے دفن ہونے سے پہلے اس انا کو دفنا دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ پل صراط کو پار کرنا ویسے ہی آسان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر یہ بوجھ پڑ جائے گا تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اور اسی کے برعکس جو دوسری چیز ہے، امانت داری۔ امانت داری جو ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ امانت داری صرف اتنی سے نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو پیسے دیے، کوئی چیز دیے رکھنے کے لیے، آپ نے اس کی حفاظت کر کے اس کو واپس کر دی، یہ امانت داری ہے، لیکن صرف اتنی نہیں ہے۔ امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت داری وہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو اپنا راز بتائے تو آپ اس راز کی حفاظت کریں۔ امانت داری یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی بات کہے اور کہے کہ اسے کہیں اور نہ پہنچانا، یہ بھی امانت داری ہے۔ نہ بھی کہے، اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھ کر آپ سے کوئی بات بتائے تو اس بات کی حفاظت کرنا بھی امانت داری ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص آپ سے مشورہ لے اور آپ اس کو غلط مشورہ دے دیں تو یہ امانت داری نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کو صحیح مشورہ دینا بھی امانت داری ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان رشد فی غیرہ فقد خان، کہ جو شخص جانتا ہو، کوئی اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دے جانتے ہوئے کہ اس کی بھلائی دوسری چیز میں ہے اور دوسری چیز جس میں بھلائی نہیں ہے اس کا مشورہ دے دے تو اس نے خیانت کری۔ یہ حدیث رسول ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے یہ حدیث، کہ مثال کے طور پر آپ سے کوئی شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ میری بیٹی کے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ایک عمر کا ایک بکر کا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ بکر کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ وہ بکر کا رشتہ ان کو کہیں اور اس کا مشورہ دے کہ بکر سے رشتہ کر لو، تو یہ بھی خیانت ہے۔ یہ امانت داری جس کی حفاظت ہم پر بہت لازمی ہے۔ اور جو شخص بھی امانت داری میں کوتاہی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ منافق ہے، اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں پل صراط پر کیا حشر ہونے والا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پل صراط کا سفر طے کرنے کے لیے ضروری ہے، پل صراط کو پار کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص بھی ان چیزوں میں کوتاہ ہے، جو شخص بھی ان چیزوں میں کاہلی برتتا ہے، یقین جانیے کہ قیامت کے دن وہ پل صراط کا سفر اس کے لیے کہیں کسی طریقے سے بھی آسان نہیں ہونے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پل صراط کو پار کرنے کے بعد ایک چیز اور ہے، پل صراط کو پار کرنے کے بعد جب مومنوں کو پل صراط سے نجات دے دی جائے گی، ایک پل آگے ایک اور آنے والا ہے جس کو قنطرہ کہا گیا ہے، قنطرہ بھی عربی میں پل کو کہتے ہیں۔ ایک پل اور آنے والا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ پل صراط کو پار کرنے کے بعد، اور یہ پل پر کون ہوں گے؟ صرف اور صرف مومن موجود ہوں گے۔ آپ بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، اذا خلص المؤمنون، یہ الفاظ ہے اس حدیث کے کہ جب مومن جو ہوں گے پل صراط پار کر جائیں گے، جہنم سے نجات پا جائیں گے، ایک کڑی پار کر لیں گے مومن لوگ، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک پل پر، اس قنطرہ پر انہیں روکا جائے گا اور مظالمے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر آپ نے کسی شخص کے اوپر جتنا رتی برابر بھی اگر ظلم کیا ہوگا تو اس پل پر آپ کو کھڑے ہو کر بدلہ دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔
خبردار ہو جائیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کی وراثت مار لیتے ہیں، جو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ خبردار ہو جائیں۔ آپ جتنے ہی نمازی ہو، تمام کی تمام نمازیں صف اول میں پڑھتے ہو، آپ تمام روزے رکھتے ہو، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہو، آپ کتنے ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، آپ ایک کڑی پار کر لیں گے، لیکن جب بدلے کا سلسلہ آئے گا، جب حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا، جب آپ سے ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی، آپ سوچئے پل صراط پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں گھسیٹ دے تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کی اتنی نیکیاں، پہاڑوں برابر نیکی، صرف اور صرف اس بنا پر کہ آپ نے اپنی بہن کی جائیداد کا حصہ ہڑپ لیا تھا، آپ نے کسی شخص کو گالی دے دی تھی، آپ نے کسی شخص پر ذرا سا ظلم کر دیا تھا، اس بنا پر یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مثال استعارے کے طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو مارتی ہے تو قیامت کے دن وہ سینگ والی بکری کے سینگ چھین لیے جائیں گے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور بدلہ دلایا جائے گا۔ جب اتنا بدلہ دلایا جائے گا تو آپ سوچیں جو لوگوں کا حصہ ہڑپ لیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، سب سے بڑی چیز قرض، لوگوں سے قرض لے کر ان کا قرض ادا نہیں کرتے، انہیں تڑپاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ آپ کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار مومن کیوں نہ ہو، جب تک حقوق العباد کے سلسلے میں آپ کا بدلہ نہیں دلا دیا جائے گا تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خبردار ہو جائیے، جو لوگ بھی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ بھی لوگوں کا حق چھین لیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی خبردار ہو جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غور کرنے کی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آج ہمارے مسلم سماج کے اندر بھرمار ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے اندر اس کی بھرمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے پل صراط کا سفر آسان کر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری چیز بیان یہ کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر چلنا کن لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آسانی حاصل کرنا، کس طریقے سے ہم پل صراط پر چلنے کی آسانی حاصل کریں، تو اس کے تین ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر دوسروں کے لیے کام آنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من مشى مع اخیہ فی حاجتی اثبت اللہ فی الصراط، یا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دنیا کے اندر جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا ہو، اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے گیا ہو جب اسے ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم ثابت قدم رکھ دے گا، اس کے قدم جما دے گا پل صراط کے اوپر۔ کب؟ جب وہ اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کی ضرورت پر کام آئے۔ تو پہلی چیز دوسروں کے لیے کام آنا۔ دوسری چیز ابن ابی دنیا کی روایت ملتی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا، اور یہ بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ اسلام کے اندر مظلوموں کی مدد کرنا اتنا ضروری ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کا دین دھرم دیکھو، اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو ہے جو مظلوم ہے اور ظلم کرنے والا مسلمان ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مسلمان کو روکیں اور اس ہندو کی مدد کریں، اس غیر مسلم کی مدد کریں۔ یہ اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے آپ کے لیے پل صراط کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ملازمت المسجد، جو صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ مسجد کی ملازمت کرنا، مسجد سے لگے رہنا، مسجد میں جانے کے لیے دل میں طلب ہونا، مسجد کا کام کرنا، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو قیامت کے دن آپ کے پل صراط کو سفر کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے پل صراط پر چلنا آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جس طرح سے آج اس مسجد میں ہم جمع ہوئے ہیں اسی طریقے سے جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.